بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے دلیل عقلی کی اقسام کو۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ قبل اس کے ہم اپنی اصلی آبحاث میں وارد ہوں۔ اصل آبحاث کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے کہا تھا بطور مقدمہ ہم 2 طرح کے امور کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصل بحث میں وارد ہوں گے۔ آج بیان کرنے جا رہے پہلے امر کو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان کریں گے دوسرے امر کو، اور پھر اصلی بحث کا آغاز کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی بحث کا آغاز کریں، آج کی بحث سے مربوط جو ہمارے سامنے چند ایک اہم نکات آتے ہیں، ان نکات کو یہاں پہ بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ دلیل عقلی یا احکام عقلیہ، یعنی بعض افراد جو کہ دلیل عقلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دلیل کی بجائے اس کو احکام کا یا حکم کا نام دینا چاہیے۔ تو دلیل عقلی کہہ لیں یا احکام عقلیہ کہہ لیں، کلی طور پر ان کی ہمارے سامنے 2 قسمیں آتی ہیں، ایک ہے مستقلات عقلیہ اور دوسری ہے غیر مستقلات عقلیہ۔ مستقلات عقلیہ کے اصولیوں نے 2 طرح کے معانی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ عقل بطور مستقل کسی چیز کا حکم لگائے، یعنی اس کے حسن کا حکم لگائے، یا مثال کے طور پہ اس کے قب کا حکم لگائے۔ یعنی جہاں پر عقل بطور مستقل کسی چیز کے حسن یا قب کا حکم لگائے، ہم کہیں گے کہ عقل جو ہے وہ بطور مستقل یہاں پہ حکم لگا رہی ہے۔ یہ ہوگا اس کا پہلا معنی۔ البتہ اس کا دوسرا معنی بھی یہاں پہ ممکن ہے، وہ کیا ہے کہ عقل بغیر کسی نظر، غور و فکر اور بغیر کسی استدلال اور برہان کے جس چیز کے حسن اور قب کا حکم لگائے، اس کو ہم مستقلات عقلیہ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ نظر و استدلال موجود نہ ہو، بلکہ بالبداہہ اور بالضروریہ عقل کسی چیز کے حسن یا قب کا حکم لگاتی ہے، تو ہم اس کو مستقلات عقلیہ میں شمار کریں گے، چاہے وہ بطور مستقل حکم لگا رہی ہو یا بطور غیر مستقل، دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے دوسرے معنی کا، تو فرماتے ہیں اس اعتبار سے ہر وہ چیز جو نظر و استدلال کی محتاج نہ ہو، یعنی جو بالضرورہ ہو اور بالبداہہ ہو، وہ ساری کی ساری مستقلات عقلیہ میں شامل ہو جائے گی، اگرچہ وہ اس میں شامل نہ بھی ہو، یعنی اگرچہ وہ غیر مستقلات عقلیہ میں سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس معنی کے اعتبار سے وہ مستقلات عقلیہ میں شامل ہو جائے گی۔ فرماتے یہ دوسرا معنی ہم نے بیان کیا، اگرچہ یہ معنی ممکن ہے، لیکن اصولی جب بھی مستقلات عقلیہ کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں، اس کو عنوان قرار دیتے ہیں، تو اس سے کبھی بھی یہ دوسرا والا معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ ہمیشہ اس سے اس کا پہلا معنی مراد لیتے ہیں، یعنی ما یستقل بہ العقل، عقل بطور مستقل براہ راست بغیر کسی مدد اور بغیر کسی واسطے کے کسی چیز پہ حکم لگائے، اس کو ہم مستقلات عقلیہ کا نام دیں گے۔ اب اس بات کی وضاحت کے لیے مصنف ایک مقدمہ ترتیب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سامنے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو کہ ممکنات ہیں، بعض ایسی ہیں جو ممتنع الوجود ہیں، اور خدا کی ذات جو واجب الوجود، نہ واجب الوجود کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ممکن الوجود کی۔ فرماتے ہیں اکثر ممکن الوجود ہیں، اور جتنے بھی ممکنات ہیں وہ سارے کے سارے علیت کے محتاج ہیں، کسی نہ کسی دلیل اور علت کے محتاج ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ امور ممکنہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں وہ معلومات بھی شامل ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں انسان کے علم میں آتی ہیں اور اس کی معلومات بن جاتی ہیں، وہ ان ساری کو بھی ہم ممکنات میں ہی شامل کریں گے۔ اور یہ جو ممکنات جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، کلی طور پر ان ممکنات کی 2 قسمیں ہیں، یا یہ معلومات تصوری ہوتی ہیں، یا یہ معلومات تصدیقی ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری گفتگو ہے وہ معلومات تصدیقی کے بارے میں ہے، معلومات تصوری کے بارے میں نہیں۔ اب دیکھیں ایک ایک مرحلہ کر کے گیا ہے مصنف، آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے بیان کیا کائنات میں سارے ممکنات کو، پھر کہا ممکنات جو ہیں وہ علیت کے محتاج ہیں، پھر کہا ممکنات میں معلومات بھی ہیں، پھر معلومات کے آگے 2 قسمیں بیان کی، ایک تصوری، دوسری تصدیقی۔ پھر تصوری کو خارج کر دیا، اور تصدیقی میں سے بھی کہا کہ ہمارے سامنے جو آتے ہیں وہ کیا ہیں، احکام شرعی آتے ہیں۔ پھر فرماتے جو ہمارے سامنے احکام شرعی آتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، یا وہ ضروریات دین شمار ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج وغیرہ، اور بعض ایسی ہیں جو کہ ضروریات مذہب شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ تقیہ وغیرہ، اس طرح کی ضروریات مذہب شمار ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کہ احکام نظری ہیں،
یعنی وہ بغیر کسی استدلال کے، کسی دلیل کے اور غور و فکر اور دقت کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، ان کو احکام نظری کہتے ہیں۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے پہلے دو والی ضروریات کا، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، فرماتے استدلال و برہان کی محتاج نہیں ہے، لیکن جو تیسری قسم ہے یعنی احکام نظریہ، یہ استدلال اور برہان کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے جہاں تک تعلق ہے احکام نظریہ کا، اس میں بھی ہمارے سامنے جو استدلال کرنا ممکن ہے، ظاہر ہم نے احکام نظریہ جو اس کے اوپر برہان قائم کرنا، دلیل قائم کرنی، تو فرماتے اس کے ہمارے پاس تین طریقے ہیں، یا بطور استقراء ہم اس پہ دلیل قائم کریں گے، یا بطور تمثیل کے قائم کریں گے، یا بطور قیاس منطقی کے قائم کریں گے۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے استقراء کا، فرماتے استقراء سے تو ہم احکام شرعیہ کو ثابت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہمیشہ جز سے کل کی جانب سفر ہوتا ہے، یعنی ہم جزیات کے ذریعے کیا کرتے ہیں، کل کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگر ہم جزیات کی وجہ سے ہم کل کے اوپر حکم لگائیں تو اس سے لازم کیا آئے گا کہ ہم جزیات والا حکم کل کے اوپر لگا دیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیگر افراد کے اندر کوئی مصلحت موجود ہو، کوئی حکمت موجود ہو جس کو شارع نے مد نظر رکھا ہو، تو لہذا اس بنا پر ہم استقراء کے ذریعے کسی حکم شرعی کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ استقراء کو تو ہم نے کر دیا باطل۔ دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے تمثیل۔ فرماتے ہیں تمثیل اس کے ذریعے بھی اس بات ممکن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیاس فقہی ہے جو کہ ہم امام کے نزدیک حجت شمار نہیں ہوتی۔ اور تیسری ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے قیاس منطقی، یعنی استقراء بھی باطل، تمثیل بھی باطل، ہمارے پاس بچ کی قیاس منطقی۔ فرماتے ہیں قیاس منطقی یا استدلال اصولی سے ہم احکام شرعیہ کو ثابت کر سکتے ہیں، البتہ قیاس منطقی یا استدلال اصولی بھی علت تامہ شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ علت معدہ شمار ہوگی۔ اگرچہ بعض نے علت تامہ شمار کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ علت تامہ شمار نہیں ہوتی۔ الاول اقسام الدلیل العقلی، ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے دو طرح کے امور کو بیان کریں گے۔ پہلا امر کیا ہے؟ دلیل عقلی کی اقسام۔ فرماتے ان الدلیل العقلیہ، فرماتے دلیل عقلی او فقل، یہ جملہ معترضہ، یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کو دلیل عقلی کہہ لیں یا اس کو حکم عقلی کہہ لیں، او فقل، یا اس طرح کہہ لیں کہ ما یحکم بہ العقل الذی یثبت بہ الحکم الشرعی۔ فرماتے ہر وہ چیز کے جس پر عقل کے ذریعے حکم لگایا جائے کہ جس سے آپ کسی حکم شرعی کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی حکم عقلی کہہ لیں یا دلیل عقلی۔ ینقسم الی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ما یستقل بہ العقل مستقلات عقلیہ و ما لا یستقل بہ العقل، اور غیر مستقلات عقلیہ کے جہاں پہ عقل براہ راست کسی چیز کا حکم نہیں لگاتی۔ فرماتے ایک تو یہ ہم نے اس کی تعریف بیان کر دی اس کی دو قسموں کی، وبتعبیر آخر، اگر آپ کو یہ الفاظ مشکل لگ رہے ہیں تو ہم اسی کا متبادل آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ نقول، ہم کہتے ہیں ان الاحکام العقلیۃ علی قسمین، جتنے بھی احکام عقلیہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، مستقلات وغیر مستقلات، مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ۔ آگے فرماتے ہیں وہذہ التعبیرات کثیرا ما تجری علی السنۃ الاصولیین۔ فرماتے یہ جو مستقلات اور غیر مستقلات جو ہم نے تعبیر آخر قسم میں بیان کیا ہے، فرماتے یہ دو ایسی تعبیریں ہیں جو کہ اکثر طور پر اصولی ان کا ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی اتنا پہلی والی یہ دو جو اصطلاح ان کا استعمال نہیں کرتے بلکہ مستقلات اور غیر مستقلات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وَيَقْصُدُونَ بِهَا، اور فرماتے ہیں کہ ان اصطلاحات کے ذریعے یہ والی دو بیان کی ہیں، ان کے ذریعے وہ مراد لیتے ہیں المعنى الذي سنوضحه، ایسا معنی جس کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ قَدْ يَقُولُونَ، گفتگو ذہن میں رہے، ہم نے کہا تھا کہ مستقلات عقلیہ کے دو طرح کے معنی ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ما یستقل بہ العقل، عقل بطور مستقل اور بغیر کسی مدد کے جس چیز پر حکم لگائے، ایک تو یہ معنی۔ فرماتے وَإِن كَانَ قَدْ يَقُولُونَ، اگرچہ بعض اوقات اس کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ کون سا؟ ان ھذا ما یستقل بہ العقل، کہ ہر وہ چیز کے جس کے بارے میں عقل بطور مستقل حکم لگائے، البتہ یہ والا استقلال، یہ جو اوپر بیان کیا یہ والا استقلال نہیں ہے۔ ولا یقصدون ھذا المعنی، فرماتے یہ والا معنی مراد نہیں لیتے، بل یقصدون بہ معنی آخر، بلکہ اسے ایک دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہو ما یحکم بہ العقل بالبداہہ، عقل بالضرورہ اور بالبداہہ، اور بغیر کسی استدلال اور بغیر کسی برہان اور دقت و نظر کے عقل جس چیز کے اوپر حکم لگائے اس کو ہم مستقلات
عقلیہ میں شمار کریں گے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنَ الْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ، جو بھی بالبداہا جس پہ حکم لگائے وہ مستقلات عقلیہ میں شامل ہوگا، چاہے وہ غیر مستقلات عقلیہ میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنَ الْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ بِالْمَعْنَى الْآتِي، فرماتے ہیں انشاءاللہ جو آگے معنی واضح کریں گے، فرماتے اگرچہ اس معنی کے اعتبار سے وہ مستقلات عقلیہ میں نہ بھی شامل ہو رہی ہو، لیکن یہ جو دوسرا بیان کردہ معنی اس اعتبار سے کیا ہے، غیر مستقلات عقلیہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اگر دوسرا معنی مراد لیں تو مستقلات عقلیہ کا معنی وسیع ہو جائے گا اور اس میں غیر مستقلات عقلیہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ حال، فرماتے بہرحال جو بھی ہو، ہم یہاں پہ اب آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ واضح کریں گے کہ مستقلات عقلیہ کسے کہیں گے اور غیر مستقلات عقلیہ کسے کہیں گے۔ فَإِنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنَ التَّوْضِيحِ، فرماتے یہ جو تقسیم ہے یہ تھوڑی دقت طلب ہے، تھوڑی وضاحت طلب ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بات ساری واضح ہو جائے گی۔ مصنف فرماتے فَنَقُول، پس میں کہتا ہوں إِنَّ الْعِلْمَ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ كَسَائِرِ الْعُلُومِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، مقدمہ آپ کے ذہن میں رہے، ہم نے کہا تھا کہ کائنات میں جتنے ممکنات ہیں وہ علیت کے محتاج ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حکم شرعی کے بارے میں جو آپ کو علم ہے، یعنی جو آپ کی معلومات ہیں احکام شرعیہ کے بارے میں، کا سائر العلوم، وہ دیگر علوم کے مانند ہی ہیں۔ کس اعتبار سے کہ لا بد لہ من علت، کہ اس کی کسی علت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ ممکن الوجود ہے لہذا یہ علیت کا محتاج ہے۔ کیوں؟ لاستحالۃ وجود الممکن بلا علت، اس لیے کہ کائنات میں کوئی ایسا ممکن موجود نہیں کہ جس کی کوئی علت نہ ہو، ہر ممکن کو کسی علت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وعلت العلم تصدیقی، اور علم تصدیقی کی علت کیا ہے کہ لا بد ان تکون من احد انواع الحجت الثلاثہ، کہ وہ حجت ثلاثہ میں سے کسی ایک ہی انواع میں سے ہوں۔ درمیان میں واسطہ یاد رہے کہ جتنے بھی علم تصدیقی ان میں سے کیا احکام شرعیہ ہیں۔ احکام شرعیہ ہمارے پاس تین طرح کے ہیں، ضروریات دین، ضروریات مذہب اور احکام نظریہ۔ چونکہ ضروریات دین اور مذہب میں استدلال برہان نہیں ہوتا لہذا ہماری بحث سے خارج ہوں گے، فقط احکام نظریہ ہوں گے۔ اب ہم نے اگر احکام شرعیہ کو ثابت کرنا ہے تو ہمارے پاس تین طرح کی حجتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے اس کو ثابت کریں گے۔ القیاس او الاستقراء او التمثیل، یا وہ استقراء ہے یا وہ قیاس ہے یا وہ تمثیل ہے، تمثیل کی جس کو قیاس فقہی کا نام دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب ہم بیان کریں گے ان میں سے کون ہمارے لیے قابل استدلال ہے۔ وَلَيْسَ الْإِسْتِقْرَاءُ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، فرماتے جہاں تک بات ہے استقراء کی، چونکہ اس میں جزئیات سے کلیات کی جانب سفر ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے حکم شرعی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ علت میں نے بیان کر دی، مصنف بھی فرماتے ہیں وَهُوَ وَاضِحٌ، فرماتے یہ واضح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے دیگر احکام میں شارع نے کسی مصلحت کو مد نظر رکھا، اس بنا پر ہم استقراء سے احکام شرعیہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وَالتَّمْثِيلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِندَنَا، جہاں تک تعلق ہے تمثیل کا، فرماتے یہ ہم امامیہ کے نزدیک حجت شمار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ هُوَ الْقِيَاسُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ عِندَ الْأُصُولِيِّينَ، فرماتے حقیقت میں یہ وہی والی قیاس ہے جو کہ اصولیہ کے ہاں رائج ہے۔ الَّذِي هُوَ لَيْسَ مِن مَذْهَبِنَا، جو ہم امامیہ کے نزدیک قابل قبول شمار نہیں ہوتی۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ دلیل عقلی یا احکام عقلیہ کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستقلات عقلیہ اور دوسرا ہے غیر مستقلات عقلیہ۔ فرماتے ہیں مستقلات عقلیہ کے دو معنی ممکن ہیں۔ دو معنی کون کون سے؟ ایک ہم نے بیان کیا کہ جس میں عقل بطور مستقل حکم لگائے، اور دوسرا معنی ہم نے بیان کیا کہ جہاں پہ عقل جو ہے بالبداہہ اور بالضرورہ کسی چیز کا ادراک کر لے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا معنی ہے یہ اصولیوں کی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے معنی کی صورت میں بعض غیر مستقلات عقلیہ بھی ایسے ہیں جو کہ مستقلات عقلیہ میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے مصنف مقدمہ ترتیب دیا، اس میں کیا فرمایا کہ انسان کی جتنے بھی معلومات ہیں وہ وجود ممکن رکھتی ہیں جو کہ علیت کی محتاج ہیں، اور جتنے بھی معلومات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا وہ تصوری ہوتی ہیں یا وہ تصدیقی ہوتی ہیں۔ اسی طرح احکام شرعیہ معلومات میں سے ہیں کہ جن کی ہمارے پاس تین قسمیں ہیں، ضروریات دین، ضروریات مذہب اور احکام نظریہ۔ البتہ جو مورد بحث ہے وہ احکام نظریہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی دو جب برہان کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جو احکام نظریہ ہیں ان کے ثبوت کے ہمارے پاس تین طریقے ہیں، ایک ہے استقراء، دوسرا ہے تمثیل اور تیسرا ہے قیاس منطقی۔
استقراء اور تمثیل احکام شرعیہ کو ثابت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے باطل کر دیا۔ تمثیل ہمارے نزدیک حجت نہیں، استقراء سے جو اس کی کل جان سفر ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لہٰذا ہم قیاس منطقی سے ثابت کر سکتے ہیں، البتہ کس اعتبار سے، اس کو انشاءاللہ پھر کر کے 10 میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔